اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم کی کتابوں میں تحریر ہر وہ علم جو مطلب کہ کوئی بھی علم ہو جو مطلب انسان کو فائدہ دیتا ہے، اس کو میں ایک اچھا علم سمجھتا ہوں، اور ہر وہ علم اچھا علم ہے جس سے خدا کی مخلوق جو ہے فائدہ اٹھاتی ہے۔ بے شک اس پورے عرض پر آپ دیکھ لیں کہ کتنی بڑی تعداد ہے اس خدا کی مخلوق کی، لیکن یہ ایک واحد مخلوق ایسی ہے جو اس علم سے فائدہ اٹھا رہی ہے، وہ ہے انسان۔ کیونکہ انسان کو اس علم کے لیے عقل دی گئی ہے، کیونکہ یہ جو انسان ہے یہ عقل کے بغیر جو ہے نا، جس کو سمجھ بوجھ ہے، اس کے بغیر یہ علم کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ آپ دیکھیں دوسری بھی مخلوق ہے، دوسری مخلوق نے آج تک کوئی ایسا مطلب کہ نہ وہ کارنامہ دے سکتی ہے نہ وہ کر سکتی ہے، کیونکہ کئی ہزاروں سالوں سے دنیا آ رہی ہے، اور یہ ہے کہ اس کا سامنے ہمارے سامنے ہے کہ جتنی بھی لوگوں نے علم کو دریافت کیا ہے، چاہے علم پر تحقیق کر رہے ہیں، وہ صرف انسان ہی ہے اور انسانی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ علم کسی بھی شعبے کا ہو، چاہے وہ سائنس کے متعلق علم ہو، چاہے وہ انجینئرنگ کے متعلق علم ہو، چاہے پھر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے میڈیکل کے متعلق علم ہو، آپ کو پتہ ہے کہ میڈیکل کے علم سے انسان نے کتنی ادویات تیار کر لی ہیں جو انسانوں کو فائدہ دے رہی ہیں، البتہ تاکہ دوسری مخلوق کو بھی فائدہ دے رہی ہیں، انسان پہنچا رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایسے ایسے جانوروں کے لیے اسپتال بنے ہیں اور میڈیسن وہ ان کی تیار ہوئی ہے، تو یہ انسان ہی ہے جس نے یہ مطلب کہ اس پر تحقیق کر کے جانوروں کے لیے بھی وہ میڈیسن تیار کی اور انسانوں کے لیے بھی تیار کی ہے۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے انسان کا، اور یہ ہے کہ یہ خالق کا بڑا احسان ہے کہ اس نے اس انسان کو عقل دی ہے، جس عقل کے تحت وہ علم کو سمجھتا ہے، تحقیق کرتا ہے، اور یہ ہے کہ اس پر یہ دریافت کرتا ہے۔ دیکھ لیجیے اب اتنا مطلب کہ علم دریافت ہو چکا ہے، ہر موضوع پر، ہر سبجیکٹ پر یہ ہے نا علم ہمارے پاس موجود ہے آج، اور مزید تحقیق ہو رہی ہے، مزید علم بڑھ رہا ہے انسان کا۔ اب دیکھ لیں حیوانات پر علم ہے، حیوانات کا علم ہے، نباتات کا علم ہے، اور یہ طبیعت کا علم ہے، یعنی کہ تقریباً میں تو کہتا ہوں تقریباً میکسیمم جو ہے نا علم بہت زیادہ انسان نے دریافت کر لی ہے۔ اور ہر انسان جو ہے نا، یہ جو انسان ہے نا جو جنہوں نے علم دریافت کیا، جو علم پر تحقیق کر رہے ہیں، یہ بڑے چند لوگ ہیں، بڑے کم لوگ ہیں۔ مطلب کہ آپ دیکھ لیں کہ میڈیکل کے شعبے میں وہی لوگ جائے گا جو اس پر تحقیق کرے گا، یا پھر یہ ہے کہ وہ اس کی طرف اس کا نالج حاصل کرنا چاہتا ہے، وہی انسان جائے گا، دوسرا اور کوئی انسان نہیں جائے گا۔ انسان کوئی بھی ہو، مطلب کہ آپ کو پتہ ہے جو دوسرا علم ہے جس کے بارے میں مطلب کہ سائنس کا علم ہو، انجینئرنگ کا علم ہو، میڈیکل کا علم ہو، یا کوئی اور علم ہو، اس پر جو تحقیق کر رہے ہیں لوگ، جو اس کی طرف جا رہے ہیں، وہ جاتے ہیں، جو لوگ تحقیق کرتے ہیں، جو اس علم کے متعلق پڑھتے ہیں، وہ بڑے چند لوگ ہیں، اور ایک علم ایسا ہے مطلب جس کے متعلق میں آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ علم ہے انسان جو ہے نا، انسان کا اخلاقی علم۔ یہ جو اخلاقی علم ہے یہ ہر اس انسان کے پاس ہے جو سمجھ بوجھ رکھتا ہے، جو زندہ ہے، جو عقل سے سوچتا ہے، ہر اس انسان، حالانکہ کوئی سوچے یا نہ سوچے لیکن پھر بھی یہ اس کے پاس علم ہے، کیونکہ یہ خالق نے اس انسان کے اندر، میں تو کہتا ہوں ہر انسان کے اندر یہ احساس رکھا ہوا ہے اچھائی کا اور برائی کا، کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ جو علم ہے نا، اس کے لیے ہمیں کسی مطلب کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کہ ہمیں کہیں پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی ضرورت یہ ہے اس علم کے لیے کہ یہ صرف انسان جو ہے نا وہ تھوڑا سا سمجھ بوجھ رکھتا ہو۔ یہ مطلب سمجھ بوجھ کا مطلب ہے کہ وہ اتنا میچور ہو جائے کہ وہ اس کو سمجھ آ جائے کہ میں انسان ہوں اور میرے اندر یہ احساس موجود ہے کہ میں مطلب اچھائی بھی کروں تو میرے لیے اچھا ہوگا، برا کروں تو میرے لیے برا ہوگا۔ حالانکہ میں جو مطلب چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان انسان کی بات کر رہا ہوں جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ ہر ایک وہ چاہے وہ عورت ہو، مرد ہو، کالا ہو، گورا ہو، کوئی بھی اس کا مذہب ہو، کہیں بھی رہتا ہو، اس کے اندر یہ جو احساس ہے یہ پایا جاتا ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو احساس ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ عالم کے اندر ایک احساس ہی تو ہوتا ہے جو اس کو علم اس کو جگاتا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے، وہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے اس احساس کی وجہ سے۔ تو میں اس انسان کو عالم ہی سمجھتا ہوں جس نے یہ مطلب کہ علم پا لیا ہے، جس کے اندر مطلب کہ اخلاقی علم جسے ہر انسان کے پاس ہی ہے تقریباً، تو میں اس انسان کو عالم سمجھتا ہوں کہ جس انسان کے پاس اخلاقی علم ہے اور وہ عالم ہو، اور عالم ہو کر بھی عمل نہ کرے، کتنے بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ اگر یہ انسان سمجھے کہ میرے اندر مطلب یہ اخلاقی مطلب اس پر غور کرے، اپنی سوچ کو جو ہے بیدار کرے کہ میرے اندر یہ اخلاقی علم موجود ہے، اور یہ میرے مطلب بلکہ میرے اندر یہ احساس موجود ہے۔ اصل علم کا مطلب وہ نہیں ہے کہ آپ نے بڑی وہ کتاب کا مطالعہ کر لی یا آپ عالم بن کے، اصل ہوتا ہے مطلب ہے آگاہی، یعنی کہ اس نالج کی آگاہی ہے ہر انسان کو کہ جس کے اندر یہ احساس موجود ہے کہ میں مطلب کہ اچھا بھی کر سکتا ہوں اور
برا بھی کر سکتا ہوں، یہ میرے اختیار میں ہے، یعنی کہ میں برائی سے بچ بھی سکتا ہوں اور اچھا بھی عمل کر سکتا ہوں۔ آپ دیکھ لیں کہ جو انسان جتنا اچھا عمل کرتا ہے تو وہ پھر فائدے میں رہتا ہے، اس کا معاشرہ فائدے میں رہتا ہے، اس کے معاشرے کو بھی فائدہ پہنچے اور اس کے ملک کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اور یہ مطلب کہ ہر انسان اگر چاہے تو وہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اخلاقی علم کا ہر انسان ہی عالم ہے۔ اور میں تو چاہتا ہوں کہ اگر ہر انسان اخلاقی علم کا عالم ہے تو اس کو بہترین عمل کرنا چاہیے، اور بہترین عمل سے یہ ہے کہ اس کو اپنے معاشرے کو بہترین کرنا چاہیے، اور اپنے مطلب کہ جو لوگ ہیں اس کے ساتھ ارد گرد اس کا ماحول وہ بہترین ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتنے بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ انسان کے پاس یہ اخلاقی علم ہوتے ہوئے وہ بھی اس پر کام نہ کرے، اس پر عمل نہ کرے، کیونکہ عالم ہوتے ہی وہی ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے۔ ورنہ تو علم اکٹھا کرنے کا کیا فائدہ، نالج اکٹھا کرنے کا کیا فائدہ؟ آپ کتابیں پڑھتے رہیں، آپ وہ کسی کے لیے آپ مفید ثابت نہیں ہوئے تو اس علم کا کیا فائدہ جو آپ کسی کو فائدہ نہ دے سکے؟ یہ بڑی احسان ہے اس رب کا جس نے مطلب کہ اس اخلاقی علم سے انسان کو نوازا ہے۔ اسی علم کی وجہ سے انسان، جو آپ کو پتہ ہے، انسان ہر کسی سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، چاہے کوئی جاندار ہے، چاہے پرندہ ہے، کوئی جانور ہے، پھر بھی انسان کے پاس یہ جذبہ ہے، اخلاقی جذبہ، کہ وہ اس سے، حالانکہ دوسرے انسانوں سے بھی محبت کرتا ہے انسان، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو۔ تو یہ ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ خالق نے اس کے لیے عقل دی ہے، اور یہ مطلب کہ انسان کے اندر عقل کے ساتھ علم جو ہے نا، وہ جب اس کے اندر یہ احساس بیدار ہوتا ہے، حالانکہ احساس تو ہوتا ہے، احساس انسان خود بیدار کرے تو بیدار ہوتا ہے، ورنہ جو ہے اس کو پتہ ہے کہ ہر انسان کے پاس اخلاقی علم ہے، اور اخلاقی علم کے ساتھ انسان جو ہے نا، میں تو کہتا ہوں کہ عروج کی بلندیاں، مطلب کہ بلندی کو چھو سکتا ہے، اپنی کردار بہترین کر سکتا ہے، اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے۔ حالانکہ میں تو کہتا ہوں کہ انسان کو مطلب اس بلندی پر جانا چاہیے اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے، جو مطلب کسی اور کوئی اور مخلوق نہیں جا سکتی۔ حالانکہ بڑے بڑے ایسے انسان اس دنیا سے گزر گئے ہیں، چلے گئے ہیں، اور وہ ان کا اعلیٰ ترین اخلاق تھا، اعلیٰ اخلاق پر وہ فائز لوگ تھے، اور اخلاق کی وجہ سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پیارے پیغمبر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سب سے بڑی مثال دی جاتی ہے اخلاق کے حوالے سے، کہ ان کا کردار بڑا بہترین تھا، کہ وہ اپنے کردار کی وجہ سے جو ہے انہوں نے لوگوں کو متاثر کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان اخلاق و کردار کی وجہ سے تو لوگ متاثر ہوتے ہیں، ایسی عملی باتوں سے، یا ایسے اگر انسان جتنا مرضی کوئی عالم بن جائے ایسا کوئی متاثر نہیں ہوتا، لیکن سب سے زیادہ جو انسان متاثر ہوتے ہیں وہ انسان کے اخلاق و کردار سے متاثر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بھی علم ہے، اگر آپ کے پاس، ہاں میں تو کہتا ہوں کہ ہر انسان کے پاس علم ہے، اور آپ انسان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں اخلاقی طور پر ایک عالم ہوں، اخلاقی علم کا میرے اندر یہ احساس موجود ہے کہ میں مطلب کہ برائی سے بچ سکتا ہوں اور اچھا عمل کر سکتا ہوں۔ تو اس انسان کو بہترین عمل کرنا چاہیے اور بہترین ہونا چاہیے، کیونکہ ہر انسان اگر بہترین ہوگا، آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان کا واسطہ دوسرے انسان سے پڑتا ہے، چاہے دنیا میں کہیں کسی کونے میں بھی رہتا ہو، تو اس کو اخلاقی طور پہ ہر انسان کو بہترین ہونا چاہیے۔ جب ہر انسان اخلاقی طور بہترین ہوگا تو معاشرے میں بہت کم برائیاں پائی جائیں گی، بہت کم خامیاں انسانوں میں پائی جائیں گی، کیونکہ جتنی خامیاں کم ہوگی تو اتنی وہ معاشرہ ترقی کرے گا، پروان چڑھے گا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور بہترین راستے کی طرف چلنا چاہیے کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے، ہم بہتر کر سکتے ہیں، بہتر سوچ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر یہ اخلاقی جو احساس ہے یہ موجود ہے۔ تو ہم جتنا اچھا کرنا چاہے کر سکتے ہیں خود کو، بلکہ انسان، میں تو کہتا ہوں جو انسان اچھا کرتا ہے وہ خود کو بہتر کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی، ہم انسان ہیں، ہمیں خود کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سے ایسے معاشرے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بہتر کر لیا ہے، اور بہت سے ایسے معاشرے ہیں جو اپنے آپ کو بہتر نہیں کر سکے، انہیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کو پاس نالج ہے، علم ہے، ان کے اندر یہ احساس موجود ہے اچھائی کا اور برائی کا۔ تو اس کے لیے یہ میرا آج کا پیغام تھا۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔